السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 69 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا۔ ثم پھر لننزعن نون زا عین، پھر البتہ ہم ضرور کھینچ لیں گے، من کل شیعۃ شین یا عین ہر گروہ میں سے، اور لننزعن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ نون زا عین۔ ایہم جو ان میں سے، اشد زیادہ سخت ہے، علی اوپر، الرحمن رحمان کے مقابلے پر، عتیہ عین تا واو سرکشی میں۔ ثم لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیا۔ ثم پھر، لنحن البتہ ہم، اعلم زیادہ جاننے والے ہیں، بالذین ان لوگوں کو، ہم وہ، اولا زیادہ مستحق ہیں، بہا اس میں، صلیا صاد لام یا داخل ہونے کے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ وَإِن مِّنكُمْ اور نہیں کوئی تم میں سے، الا مگر، واردها واو را دال اس میں داخل ہونے والا، کانا ہے، علی ربک اوپر تیرے رب کے، حتماً ہا تامیم ہو کر رہنے والا، مقضیہ قاف ضاد یا ایک فیصلہ۔ واردها اور تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے۔ ہا کون ہے؟ جہنم پر سے گزرنا ہے، اور اللہ سے پہلے اگر ان آئے تو اس کا میننگ ہوتا ہے نہیں، تو لہذا کوئی بھی اس میں سے بچ نہ پائے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا۔ ثم پھر، ننجی نون جیم واو ہم بچا لیں گے، الذین اتقوا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا، یعنی اللہ سے ڈرنے والے، ونذر الظالمین اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا اس میں، جثیا جیم سا واو گھٹنوں کے بل۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وارد تو سب ہوں گے، لیکن گزر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا، اس پل کا نام پل صراط ہوگا، جس پر سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اعمال کے مطابق چل پائے گا، بدیر ہو یا جلد گزر جائیں گے، کچھ تیزی سے، کچھ آہستہ آہستہ، کچھ پلک جھپکتے، کچھ بجلی کی طرح اور کچھ ہوا کی مانند، جیسے جہاز میں جا رہے ہوں، کچھ پرندوں کی طرح جن کی جہاز سے رفتار کم ہوتی ہے، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح، کچھ سواریوں کے اوپر، کچھ صحیح سالم، کچھ زخمی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پل پر آنکڑے کے کانٹے لگے ہوں گے، استغفر اللہ، گناہگاروں کو کانٹے پکڑ لیں گے، جن سے زخمی ہو کر گزریں گے، تاہم پل پار کر لیں گے۔ کچھ جہنم میں گر پڑیں گے، جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکال دیا جائے گا، لیکن کافر اس کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں گے، جب جہنم میں گر جائیں گے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے کہ جس کے 3 بچے بلوغت سے پہلے وفات پا گئے، اسے آگ نہ چھوئے گی، مگر قسم حلال کرنے کے لیے، یعنی اس کے کوئی غلط کام نہ ہوں گے، وہ گرے گا اور پھر نکل آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق، آخری مومن جس کے پیر کے انگوٹھے میں نور ہوگا۔ پھر فرمایا، دوزخ کا منہ تنور کی طرح ہے، نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ، جب مومن گزر جائیں گے تو ڈھکن بند کر دیا جائے گا۔ اب بھول جاؤ ان کو
کیا ہے یہ ڈھکن بند کر دیا جائے گا. استغفراللہ. آپ خود سوچیں کہ وہ دوزخ کیسی ہوگی. اس کو جیسے تنور بھی کچھ نہیں ہے. دنیاوی تنور کو آپ دیکھ لیں جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. وَإِذَا تُتْلَى اور جب پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیات بینات واضح قولا کہتے ہیں الذین وہ لوگ کون سے لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا للذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ای الفریقین کون سا دو گروہوں میں سے خیرن بہتر ہے مقام کے اعتبار سے واحسن ندیا اور خوب تر مجلس کے اعتبار سے. یعنی کس کے دوست دنیاوی اعتبار سے اچھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آگے اگلی آیت میں وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے قبلہم ان سے پہلے من قرن قاف را نون بستیوں میں سے ہم وہ احسن زیادہ اچھے تھے اثاثاً حمزہ ساسا گھر کے سامان کے اعتبار سے وریا اور منظر کے اعتبار سے را حمزہ یا. یعنی کتنی ہی قومیں برباد اور تباہ ہو گئی جن کے گھروں کے فرنیچر بڑے خوبصورت تھے تو آج عورتوں کی دوڑ بھی آرائشی سجاوٹ میں لگی ہوئی ہے اور یہی کہ فرنیچر کی حفاظت اللہ کی عبادت سے ان کو دور لے جاتے. یعنی دو چیزوں میں ضرورت سے زیادہ پھلانگ جانا. نمبر 1 مال، نمبر 2 وقت. قیمتی ترین متاع اللہ کی یاد ہے جو کہ گم ہو جاتی ہے. حقیقت میں ہم خود غم پال رہے ہیں. رومن تہذیب نے جو آرٹ چھوڑا کہ اس کی نقل بھی نہیں کی جا سکتی لیکن اللہ نے سب کچھ تہس نہس کر دیا. قوم فرعون کو بھی اللہ نے سمندر میں اٹھا پھینک دیا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کسی آرٹ سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ متاثر نہ ہوا. قیامت کے دن کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ نماز میں نے گھر کی سجاوٹ کی خاطر چھوڑ دی؟ ہر انسان کے دو گھر ہیں، ایک ہے عارضی جو کہ دنیا کا ہے تو دوسرا ہے ابدی جو آخرت کا ہے. تو واقعہ بھی کیا ہے، ایک شخص نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ آخرت کا نام سنتے ہی ہم کو ڈر لگتا ہے. تو بزرگ نے جواب دیا کہ ہم دنیا کو آباد اور آخرت کو ویران ہم نے کر دیا. وجہ کیا ہے کہ ہم کو آبادی سے ویرانے کی طرف جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. جس گھر کے لیے ہم شوق اور مال لگاتے ہیں اس سے محبت بڑھ جاتی ہے اور آخرت کے لیے ہم نے نہ مال لگایا اور نہ شوق تو محبت کہاں سے بڑھے گی؟ اس کا حل کیا ہے کہ زندگی کو بمقصد بنائیں. عام مکھی اور شہد کی مکھی میں صرف مقصد کا فرق ہے کہ جو کہ زندگی کی علامت ہے. جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تو پھر وہ طعنہ بازی غیبت لغو بعد میں ٹائم ضائع کرنے میں لگا رہتا ہے وہ بندہ. آیت نمبر 74 تک.